بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں 798 نمبر پر موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لازمی کرنی چاہیے۔ زیادہ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ تھوڑی کریں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے روز مرہ کا اپنا حصہ بنائیں، زندگی کا معمول بنائیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے مثال دے کے بیان کیا، جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا الف لام میم، تو یہ ایک حرف نہیں ہے، فرمایا کہ یہ 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، یہ 3 حرف ہیں۔ تو یہ صرف اتنا پڑھنے والے کو، الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں اس کے بدلے میں دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث مبارکہ میں جو حکم ہے، بلکہ جو فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا عالم ہے، قاری ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کو جانتا ہے اچھے طریقے سے، فرمایا کہ وہ تو اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جو قرآن مجید کے قاری عالم ہے، جو آسان طریقے سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو مع السفرۃ الکرام بررا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن انسانوں کی صفوں سے نکال کر فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے۔ اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن کے جو عالم قاری ہیں، جو بڑے خلوص سے دل سے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، بڑے اچھی انداز میں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کی صفوں میں، فرشتوں کی صفوں کا مطلب جانتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا قیامت کو حساب ہونا ہے؟ کوئی حساب نہیں ہونا ہے۔ تو جو فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا گیا، اس کے تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ شرف والا، اتنا بڑا اجر و ثواب والا کام ہے، اور ساتھ ہی وضاحت فرمائی وَيَتَعْتَعُ عَلَيْهِ شَاقٌ، فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا عالم قاری نہیں ہے، تو وہ بڑے آرام سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وَيَتَعْتَعُ عَلَيْهِ شَاقٌ، فرمایا کہ وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو اس پر مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے نا۔ قرآن مجید پڑھنا آتا نہیں ہے، لیکن بندہ بار بار پڑھتا ہے، الفاظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اٹکتا ہے بار بار، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے اس چیز کو، اس عمل کو، تو اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا لہو اجران، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، اگر قرآن مجید کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے سیکھ لیا ہے، تو اس کو پڑھنا چھوڑیں نہ، بہت بڑا یہ مقدس عمل ہے۔ اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے اچھے انداز میں، تو آپ محنت کریں، اس پر محنت کرنا اتنا زیادہ اچھا کام ہے کہ آپ کے اجر میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ ڈبل اجر۔ عام بندہ پڑھے گا تو اس کو تلاوت کا پورا اجر ملے گا، لیکن ایسا بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا، بڑی مشقت سے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت سے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، خاص کر کے تلاوت کرنے کے اعتبار سے۔ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، تلاوت کرنے کا اجر الگ سے ہے، اس کو سمجھ کر زندگی اس کے مطابق گزارنے کا اجر تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔